گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آتا۔ سو اس سے منہ پھیر لے جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہا۔ یہ علم میں ان کی انتہا ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بھلائی کی بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے۔ بمن اتقا، کہ کون بچا، کس نے تقوی اختیار کیا۔ پھر کیا تو نے دیکھا کہ جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟ الذی وفا، جس نے عہد پورا کیا، یعنی وہ ابراہیم کہ جس نے عہد پورا کیا، ان کی مثالیں ان کے سامنے نہیں ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ابراہیم بھی باپ کو نہ بچا سکا، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، تو کوئی تقدیر کو یا کسی اور کو برید الزام بلیم نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی۔ ثُمَّ، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور یہ کہ تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے۔ اور یہ کہ حقیقت یہ ہے، ہوا اضحک و ابکا، اسی نے ہنسایا اور رلایا۔ خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خامن سے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے گلہ نہ کیا کریں، میری خوشیاں، میری زندگی انہوں نے غارت کر دی۔ اپنے رب سے تعلق کو دیکھا کریں، کیونکہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اسی نے موت دی اور زندگی بخشی، اور یہ کہ اسی نے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا کی۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ زوجین میں ہی ہیں، یعنی نر اور مادہ کا جوڑا۔ مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَا، ایک قطرے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، خاص طور پر انسان، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور خزانہ بخشا۔ خزانے کس کے ہاتھ میں؟ ہوا اغنا و اقنا وانہ ہوا رب الشعراء، اور یہ کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو، بس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو یقیناً وہی زیادہ ظالم اور زیادہ حد سے بڑے ہوئے تھے، اور الٹ جانے والی بستی کو گرا مارا، بس ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں شک کرے گا؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آ گئی ہے وہ قریب آنے والی جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کو حقیقت بھلا دیتا ہے، خاص طور پر جب قرآن کی نصیحت ہو، دین کی بات ہو، تو انسان دنیا کی بات کرے اور اس کو ہنسی مذاق سمجھے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو۔ آیت سجدہ پر سورت مکمل ہوئی۔ سورت القمر مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے آخر میں موجود ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا واقعہ علامات قیامت ہے جو واقع ہو چکا ہے۔ صحیح احادیث سے چاند کا پھٹنا ثابت ہے، اور یہ واقعہ اتنی کثیر سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ اکثر محدثین و مفسرین نے اسے متواتر قرار دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چاند پھٹنے کے واقعے پر علماء کا اتفاق ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران کن معجزات میں سے ایک تھا۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، اگر صرف بخاری ہی کی بات کریں تو انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقتا فوق الجبل وفرقتا دونہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کے دوسری جانب۔
آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے انشق القمر فی زمان النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں چاند پھٹ گیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے آپ سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ اسی طرح دلائل النبوہ میں ہے انشق القمر بمکہ، مکہ میں چاند پھٹ گیا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو گیا تو کفار قریش کہنے لگے یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے تم پر کر دیا ہے۔ جو لوگ سفر میں گئے ہوئے ہیں انتظار کرو، اگر انہوں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے تو پھر سچ ہے۔ فرمایا کہ پھر سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا جو ہر جانب سے آ رہے تھے کہ کیا تم نے بھی دیکھا چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسے دیکھا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل کی۔ یاد رہے کہ بعض وائز حضرات چاند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی قمیض کے گلے میں جانے یا نکلنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ انگلی کے اشارے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل ہی لغو بے بنیاد بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں باز آنے کا سامان ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ سو ان سے منہ پھیر لے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی نظریں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں، پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا گیا۔ تو اس نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، طوفان نوح کے آثار، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ اور بلا شبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے یہ سوال، یہ آیت اس ایک چھوٹی سی صورت میں 5 بار ذکر کی۔ تو کیا کوئی ہے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہنے والا اور اس قرآن کو نصیحت کی کتاب سمجھنے والا؟ کذبت عاد، عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم سے ہے اکیلا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یقیناً ہم تو اس وقت بڑے گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا یہ نصیحت ہمارے درمیان میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بہت جھوٹا ہے، متکبر ہے۔ ان قریب وہ کل جان لیں گے کہ کون بہت جھوٹا متکبر ہے۔ بے شک ہم یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، سو ان کا انتظار کر اور اچھی طرح صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، پینے کی ہر باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس کونچیں کاٹ دیں، یعنی پاؤں ٹخنوں سے ہڈی سے کاٹ دیے۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی ہوئی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوط کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی، اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اور بلا شبہ یقیناً اس نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈرانے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی
تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ان پر ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے حملہ کر دیا، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ، اور بلا شبہ یقیناً فرعون کی آل کے پاس ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب کی سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں پکڑا جیسے اس کی پکڑ ہوتی ہے جو سب پر غالب ہے، بے حد قدرت والا۔ کیا تمہارے کفار ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والے ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیات اس وقت اتاری گئی مکہ میں جب کفار کا کوئی جوڑ، کوئی توڑ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن بدر نے ان کی ساری ہوا نکال دی۔ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے۔ یقیناً مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو آگ کا چھونا، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، جیسے آنکھ کی ایک جھپک، جیسے کن فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے جیسی کئی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جسے انہوں نے کیا وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، عظیم بادشاہ کی عظیم مجلس کا اللہ اس عظیم کلام کے واسطے ہمیں اس کا حصہ بنانا۔ سورۃ الرحمن یہ مکی سورت ہے، اس کا نام اس کے پہلے لفظ کی بنا پر رکھا گیا۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت بار بار جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ اس کی ابتدا اللہ کے محبوب نام الرحمن سے کی گئی۔ اللہ اس قدر الرحمن ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا، وہی انسان کو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اس کے سامنے چاند اور سورج، ستارے اور درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر کسی سہارے کے فضا میں کھڑا کر دیا، اور مزید بھی اس کی قدرت کے عجائبات مناظر اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ مقصود اللہ کی نعمتوں کا بیان اور بار بار یاد دہانی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جہنم کے ذکر کے بعد بھی یہی آیت ہے، تو کیا وہ بھی نعمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم کا بتا دینا تاکہ بچنے والے اس سے بچ جائیں، تو یہ واقعی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اعلیٰ کا مطلب نعمت کے ساتھ ساتھ قدرت بھی ہوتا ہے، یعنی جہنم بھی رب کی قدرت کی مظہر ہے۔ اور اس کا جواب بعض روایات میں آیا، جیسے تفسیر طبری کے حوالے سے ہے